بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فہد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن سفیر نور۔ آج کی یہ محفل ہمارے لیے بہت خاص ہے کیونکہ آج ہمارے ٹاپک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے تمام عالم اسلام کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج کی یہ محفل ہمارے لیے بہت خاص ہے کیونکہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہمیں اس عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ہمیں انصاف، رحمت اور انسانیت کا عمل اور پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا کر بھیجا۔ آج کا پروگرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پہ نعت شریف سے ہم شروع کریں گے۔ خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ آپ نے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، یا رسول اللہ۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں ہم آج کے اپنے گیسٹ کی طرف۔ میں اپنے گیسٹوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ سعد صدیقی صاحب ہیں جو کہ دعوت اسلامی کے شعبے کے اسسٹنٹ لیکچرر ہیں۔ جی سعد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ساتھ عبدالرحمان صاحب موجود ہیں۔ رحمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلفٹن ڈیفنس کمیونٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ اپنی ذمہ داریاں خوب نبھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے طاہر بھائی، ایڈوکیٹ طاہر اقبال صاحب، کیسے ہیں آپ طاہر بھائی؟ خیریت سے؟ بڑی مہربانی، آپ کو اور تمام گیسٹوں کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ہم جو ہے وہ پہلا سوال طاہر بھائی آپ سے کریں گے کیونکہ آپ کی لیگل ایکسپرٹیز بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کافی دہائیوں سے وکالت کا شعبہ آپ وہ کر رہے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ پڑھاتے بھی ہیں۔ تو طاہر بھائی یہ بتائیے، ہم اس ٹاپک کو سب سے پہلے جو آپ کا شعبہ ہے اس کو پہلا سوال کروں گا، اسلام میں قانون اور انصاف کا بنیادی کانسیپٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی، آپ نے مدعو کیا اور اس مبارک مہینے میں، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ اس بابرکت مہینے میں آپ اسی مجالس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ جی رہا آپ کا سوال کا تعلق، تو اسلام میں جو اصل روح ہے عدل، وہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 135 میں فرمایا کہ آپ مفہوم ہے جس کا عدل جو انصاف کے تقاضے ہیں اس پہ قائم رہو، چاہے معاملہ آپ کی ذات کے خلاف ہو، آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے اہل و عیال کے خلاف ہو۔ تو جو اسلام میں انصاف کی جو بنیادی روح ہے، قانون کی جو بنیادی روح ہے، جو تصور ہے، وہ عدل ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ انصاف کے ساتھ قائم رہو، چاہے معاملہ تمہارے دشمن کے خلاف کیوں نہ ہو، کہیں کسی قوم کی یا کسی گروہ کی دشمنی آپ کو عدل کے اصولوں سے کہیں ہٹا نہ دے۔ بے شک۔ تو انصاف جو ہے بنیادی روح ہے ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کے قانون کی۔ بے شک۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو انصاف ہے، جو بنیادی روح ہے قانون کی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ٹریفک پولیس آفیسر ہے، اس کا بیٹا کہیں روڈ میں کوئی ایکسیڈنٹ کر جاتا ہے، اور وہ آفیسر اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کے خلاف قانون کی گرفت میں اپنے اس بچے کو بچانے کے لیے اپنا انفلوئنس کرتا ہے وہاں پہ۔ اور اسی طرح ایک غریب آدمی ہوتا ہے، اس کا بیٹا جب ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو اس کو قانون کی گرفت میں لایا جاتا ہے۔ جی صحیح۔ اب جو پہلے والا جو معاملہ ہے اس میں قانون کو توڑنے کے ساتھ ساتھ جو اسلام کا بنیادی جو قانون کی روح ہے عدل، جی اس کی بھی نفی ہو گئی۔ بالکل۔ اب یہاں پہ دوسرے معاملے کے اندر کیا ہو گیا کہ جو ایک یکساں انصاف جو اسلام مہیا کرتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، اس کی نفی ہو گئی۔ ایک غریب کے بچے کو تو آپ انصاف کے دائرے میں لا رہے ہیں، ایک امیر کے بچے کو آپ انصاف کے دائرے سے نکال رہے ہیں۔ تو جو بنیادی روح ہے اسلامی قانون کی وہ ہے عدل۔ بے شک۔ اب ہم اس کو پولیس اسٹیشن میں دیکھتے ہیں، کورٹ کے اندر ایک ایس ایچ او کے پاس ایک امیر آدمی جاتا ہے تو اس کی ایف آئی آر ایس ایچ او صاحب فوراً اندراج کرتے ہیں، غریب آدمی جاتا ہے تو اس کی ایف آئی آر کے اندراج نہیں ہوتا۔ قانون سب کے لیے برابر، قانون سب کے لیے برابر ہے، جو کہ اسلام کا جو قانون ہے اس کی بنیادی روح ہے، جو عدل ہے، یہاں پہ اب نہیں ہوا۔ اسی طرح جب تفتیش میں معاملہ آتا ہے تو جو تفتیشی آفیسر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہر اس ایویڈنس کو کلیکٹ کرے جو ملزم کے اگینسٹ ہوتا ہے، جو ملزم کے فیور میں ہوتا ہے وہ اس کو کلیکٹ ہی نہیں کرتا۔ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہوتی ہے ملزم کے فیور میں، اس کی کوشش ہوگی کہ وہ اس کے خلاف دے، اگر اس کے فیور میں ہے تو اس کو چھپائے۔ اب یہاں پہ عدل نہیں ہوا۔ اب عدل جو اسلامی قانون ہے اس کی روح سے عدل یہی ہے کہ اگر اس کے فیور میں کوئی چیز آ جاتی ہے آپ کی تفتیش میں، آپ اس کو آگے لے کر آ جائیں۔ پروسیکیوشن آ جاتا ہے تفتیش کے بعد، جو سرکاری وکلا ہوتے ہیں، پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں، اب وہاں پہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس ملزم کے خلاف جو ایویڈنس آیا ہے، اگر اس کے فیور میں بھی کوئی ایویڈنس ہے تو وہ نہ چھپایا جائے، عدالت میں وہ بھی دیا جائے۔ اچھا طاہر بھائی، آپ کی ایک بات بریک کروں گا، تھوڑا سا ہماری عوام کو بتائیے کیونکہ ان کو زیادہ نالج۔ یہ جو پروسیکیوشن ہوتا ہے یہ خود اپوائنٹ ہوتا ہے یا کوئی مطلب گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے، کیا ہوتا ہے یہ؟ جی یہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کا جو پہلا پلر ہے وہ ہمارا پولیس اسٹیشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ پولیس اسٹیشن کے بعد جو ہے اس کے اندر انویسٹیگیشن کا ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے جس میں تفتیشی افسران ہوتے ہیں، اس کے بعد پروسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ آتا ہے۔ جو پروسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ ہے پورا ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں باقاعدہ گورنمنٹ پروسیکیوٹرز اپوائنٹ کرتی ہے، جس میں سرکاری وکیل ہوتے ہیں جن کو ہم سرکاری وکلا بولتے ہیں، جو ایل ایل بی ڈگری ہولڈرز جی پروسیکیوٹر جنرل سے لے کے پھر نیچے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں، تو وہ سرکاری وکلا ہوتے ہیں جو کورٹ میں اسٹیٹ کی طرف سے پیش ہوتے ہیں۔ تفتیش جو بھی ایویڈنس جو تفتیشی آفیسر ہوتا ہے اپنی تفتیش کے دوران کلیکٹ کرتا ہے وہ کورٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں، وہ پروسیکیوٹ کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ملزم کو سزا دلایا جائے۔ تو جو آپ کے سوال کی مناسبت سے وہاں پہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس پروسیکیوشن میں اگر ملزم کے فیور میں بھی کوئی چیز ہے تو وہ وہاں پہ دی جائے، اس کو نہ چھپایا جائے۔ اب عدالت میں آتے ہیں آخر میں، اب عدالت کے اندر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے وہ جتنا بھی امیر ترین آدمی ہو یا غریب آدمی ہو، ان دونوں کے لیے انصاف کا جو معیار ہے وہ یکساں ہو، ایک کے لیے ریلیف دوسرے کے لیے ریلیف نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں تو جو غریب ترین طبقہ آپ کو جیل میں ملے گا، کوئی امیر طبقہ آپ کو جیل کے اندر کسٹڈی میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں قوانین
دونوں طرح دونوں پارٹیز کے لیے چاہے امیر ہوں غریب ہوں یکساں ہوں. تو قصہ مختصر جو اسلامی قانون ہے اس کا جو بنیادی تصور ہے وہ عدل ہے. اس میں جو طاقتور ہے اس کو قانون کی حکمرانی کے اندر لے کے آنا, کمزور کے حقوق کا تحفظ کرنا, چاہے غریب ہو یا امیر ہو, حاکم یا محکوم ہو, ان سب کے لیے یکساں انصاف کی فراہمی ہے. یہ ہمارا جو بنیادی تصور ہے قانون کا اسلامی لاء کے تحت. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ہمارے ساتھ عبد الرحمان صاحب ہیں. عبد الرحمان صاحب, آپ ماشاءاللہ کلفٹن ڈیفنس کمیونٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ کے نزدیک ایک بہتر کمیونٹی کی بنیاد کس پرنسپل پہ ہونی چاہیے؟ بہتر کمیونٹی کی بنیاد جو ہم گزشتہ 10 سالوں سے کام کر رہے ہیں ایز اے ریزیڈنٹ ایسوسیشن, 2 چیزیں ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں لیک کرتی ہیں. وہ ایک احساس ہے اور دوسری چیز ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. جب ہم احساس اور امپتھی کے ساتھ چلتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں ہم یہ دیکھیں کہ اس کا فرق سامنے والے پہ کیا پڑے گا, تو وہ شاید جب ہم یہ سوچنا پہلے شروع کر دیں گے تو ہم بہت سے کام نہیں کریں گے. اس کی مثال آپ ہمارے ٹریفک میں لے لیں, اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں سے پانی بہہ رہا ہے, ہم اپنے گھروں سے کچرا باہر پھینک رہے ہیں. ہم اگر ذرا سے احساس کر لیں کہ یار اس سے ہمارے اس عمل سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ شاید وہ کام ہم نہ کریں. دوسری چیز ہے ذمہ داری. ہم کلفٹن ڈیفینس میں رہتے ہیں, پوش آبادی ہے, اور پھر اگر ہم اس کو تھوڑا سا کینوس کو بڑا کریں تو کراچی ہے. تو اگر کراچی کے جو مسائل ہیں اور جو ہمارے کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس کا جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہم آس پاس سے irrelevant ہو چکے ہیں. ہم ذمہ داری نہیں لیتے ہیں. ہم گھر سے بس آتے ہیں, گھر میں سوتے ہیں, ہم اپنا کچرا اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. گلی میں کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, آس پڑوس میں کون رہتا ہے, تو ہم اس سے لا تعلق ہو چکے ہیں. جب لا تعلق ہو گئے تو ہم ذمہ داری بھی نہیں لیتے, اور جب ذمہ داری نہیں لیتے تو آپ شہر کا حال اور گلی محلوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خراب ہوتا جا رہا ہے. تو ایک بہتر کمیونٹی تب تک نہیں پنپ سکتی جب تک یہ احساس اور ذمہ داری جیسی 2 صفات لوگوں میں پیدا نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, شکریہ, بہت اچھا جواب دیا آپ نے. اچھا, اس کے بعد جو ہے میں سعد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر. اچھا, سب سے پہلے سعد صاحب, ربیع الاول کی فضیلت اور اس مہینے کی اہمیت کیا ہے, اس پہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو میں K21 کی پوری ٹیم کو, جناب محترم فہد حسین جعفری صاحب کو, جتنے بھی یہاں مہمان موجود ہیں, حاضرین سب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. اور آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آمین. دیکھیں, یہ اصول رہا ہے کہ جس چیز کو بھی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جائے تو وہ چیز فضیلت والی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ 3 میں ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو یہ تو تیسری آیت مبارکہ ہے نا, تو جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے کہ اس امن والے شہر کی قسم. اب اگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کو دیکھا جائے, غور کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس شہر مکہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے. سبحان اللہ. تو آپ یہی مثال لیجئے کہ یہ ہم جو ربیع النور کا مہینہ جو بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کو, تو اس کی بھی فضیلت کی یہی وجہ ہے کہ اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہے. سورہ انبیاء کی آیت آپ نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو اللہ عز و جل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ماہ ربیع النور کے اندر رحمت بنا کے بھیجا. سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اور ایک اور جگہ حضور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فضل اور میری رحمت پر خوشی مناؤ. تو اب اگر ہم غور کریں تو کائنات کی سب سے بڑی جو رحمت و نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی ہمیں یہ کائنات ملی اور ہمیں زندگی ملی. تو اس لیے آپ نوٹ کریں کہ پوری دنیا کے اندر ماہ ربیع النور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جاتا ہے. اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ کی صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو حضور نے ارشاد فرمایا کیونکہ اس دن جو ہے میری ولادت ہوئی. تو یہی ہمارے تمام مسلمانوں کا یہی طور طریقہ رہا ہے کہ ہم اس ربیع النور کے مہینے میں حضور کا میلاد باقاعدہ طور پہ قرآن خوانی کر کے, حضور پہ درود و سلام بھیج کے, حضور کے معجزے کی جو ہے وہ محفلیں سجا کے جو ہے اچھے انداز سے مناتے ہیں, اور یہ باعث ثواب ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس میلاد کو بہترین طریقے سے منانے کی توفیق اچھا عطا صدیقی فرمائے۔ صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی شریف کی حدیث ہے، جس کی روایت ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے معاشرے میں ہمارے درمیان برداشت ختم ہو گئی صحیح فرما رہے ہیں۔ اور ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ جی جی ہمارے اندر جو ہے، اگر اس بنسبت سے بات کریں تو آج کے معاشرے کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر جو نیا یوتھ ہے جی جی اس کے اندر کیا چینج ہونا چاہیے اخلاق کا، ایڈیکیٹس کے حوالے سے تھوڑا اس پہ ذرا نظر ماری؟ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ سب سے بڑی چیز یہاں پر یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے اندر عدم برداشت کو ختم کر دے، اپنے غصے پہ قابو پائے۔ اب حدیث مبارکہ کو دیکھیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہوئے اپنے آپ پہ قابو رکھے۔ اللہ اور اگر ہم اس بات پہ غور کریں، دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے انسان جو ہے کسی پرسنالٹی کو یا کسی سیلیبریٹی کو جو ہے پسند فرماتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کے لیے انسان جو ہے اس کے طور طریقے کو بھی اپناتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہیئر سٹائل، اس کی ڈریسنگ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنے کا انداز، کیونکہ اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے، اس کو رول ماڈل بنا لیتا ہے۔ تو آج کل کی یوتھ کے لیے یہی میرا پیغام ہے کہ وہ اگر حضور علیہ السلام کی پرسنالٹی کو اپنا رول ماڈل بنا لے تو پھر یہی محبت ہوگی کہ غیر محسوس طریقے سے وہ سراپے سنت بن جائے گا، اور جب وہ سراپے سنت بن جائے گا تو پھر وہ سارے اس کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ زبردست، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اب رحمان بھائی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے پڑوسیوں کے رائٹس کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بہت رکھے ہیں، کیونکہ آپ کمیونٹی کے حوالے سے کام کریں۔ کمیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ آج جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، کاش پورے کراچی میں، پورے پاکستان میں گلی محلوں میں کمیونٹی سسٹم ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو، کیونکہ آج ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی بیشتر واقعات ہوئے ہیں کہ ایک خاتون گھر کے اندر انتقال کر گئی، مہینوں تک پتہ نہیں چلا۔ تو یہ آج المیہ ہے۔ تو ہمیں کمیونٹی کے حوالے سے خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ تو آپ اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں سنت پہ، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور کیا میسج ہے سب کے لیے؟ آپ کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات بہت سارے فورمز پہ کرتا ہوں جی، اور میں اپنی ٹیم سے بھی اکثر کہتا ہوں کہ آپ شہر کی فلانی انجمن میں، فلانی چیمبر میں، فلانی فیڈریشن میں آپ ہو سکتا ہے بہت بڑے آدمی ہوں، یا آپ بہت بڑی کاروباری شخصیت ہوں، یا آپ کو ملکی یا غیر ملکی لیول پہ جانا جاتا ہو، لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ کو نہیں پہچانتا تو آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو چراغ تلے اندھیرے والی بات ہو گئی۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک خول میں بند ہو گئے، ایک آئسولیشن میں بند ہو گئے۔ جو میں نے پہلی بات کہی تھی احساس اور ذمہ داری کی، وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم آپس میں کوآرڈینیٹ نہ کریں، کمیونیکیٹ نہ کریں، انگیج ہوں۔ حضور علیہ السلام نے تو پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق پہ اتنا مسلسل اصرار کیا کہ مجھے گمان ہوا یا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وراثت میں اس کا حصہ نہ مقرر کر دیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اور پھر کچھ احادیث میں تو وہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کیا کہتے ہیں وراثت میں حصہ نہ اناؤنس ہو۔ ایسا ہی ہے، کچھ احادیث میں تو یہ آتا ہے کہ 40 ہاتھ دائیں، 40 ہاتھ بائیں، 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، مطلب پورا محلہ آپ کو ہر ایک سے کنیکٹ رہنا ہے، اور نہ صرف کنیکٹ رہنا ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد، تعاون، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کو برداشت۔ یہ جو آپ نے بات کہی برداشت کی، یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک حضور کے ہم یہ اخلاق، اور یہ خصوصاً اگر ہم یہ صرف پڑوسیوں سے متعلق حدیث ہی دیکھ لیں، ہر کوئی اپنے آس پاس کے 40 گھروں کی دیکھ بھال یا خیر خواہی یا رکھ رکھاؤ کر لے یا برداشت کا معاملہ کر لے، پورا معاشرہ خود ہی بہتر ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بس صاف رہے، ہمارے پڑوسی کے گھر کے آگے ہم کچرا پھینک دیں یا ہمارے پڑوسی کو ہم غلط پارکنگ کر دیں۔ ایسے بہت سے اعمال ہیں، جیسے فرض نماز ہے، اگر وہ آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ فرض عمل نہ صرف ضائع ہو جاتا ہے بلکہ اس کا گناہ ملتا ہے آپ کو۔ جیسے کہا گیا کہ اگر آپ نے پیاز کھایا تو مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بدبو آتی ہے۔ کووڈ کے دور میں بھی یہی ہوا۔ اسی طرح حجر اسود کو چومنا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اگر دھکم پیل ہے، رش ہے، تو آپ دور سے بس اس کو استلام کریں اور چلے جائیں۔ اب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہم روڈ کے بیچ میں گاڑی بھی لگا دیتے ہیں۔ تو یہ
راستہ بند کر کے ہم سمجھتے ہیں, ہم سگنل توڑ دیتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. حقوق العباد پورا نہ کرنا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے حقوق العباد رکھے. بالکل. تو پڑوسیوں کے حقوق ہو یا بہتر سوسائٹی کا تصور ہو, اس میں جب تک آپ دوسروں کا خیال نہیں کریں گے, دوسروں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, دوسروں کے ساتھ برداشت کا رویہ نہیں اپنائیں گے, ایک بہتر سوسائٹی تشکیل نہیں دی جا سکتی. اور حضور نے پڑوسیوں کے حقوق اور معاشرے کے حقوق میں یہی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. شکریہ, زبردست. اچھا, اس کے بعد طاہر بھائی آپ کی طرف آئیں گے. طاہر بھائی, اگر آپ کو پاکستان کے لیگل سسٹم میں صرف ایک اسلامک پرنسپل کو 100% امپلیمنٹ کروانا ہو, اللہ آپ کو موقع دے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرانا چاہیے؟ آج کے نظام میں ایسی کیا چیز ہے؟ دیکھیں, پہلے میں نے عرض کیا جیسے کہ اگر کوئی اسلامی اصول کی بات کریں, اگر امپلیمنٹ کرنے کا موقع اللہ مجھے دے, تو میں کوئی ایسا ایک پروویژن اس کی امپلیمنٹ نہیں کراؤں گا, بلکہ وہ بنیادی اصول جسٹس کا, عدل کا, میں کوشش کروں گا کہ وہ پوری طرح نافذ ہو. اگر وہ نافذ ہوگا تو آپ کی پولیس سے لے کے, آپ کی مقننہ سے لے کے عدلیہ سے, یہ تمام لوگ جب عدل کے اصول کو اپنائیں گے تو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ پھر تمام طبقوں کے لیے یکساں ہوگا, وہ امپارشل ہوگا, وہ فیئر ہوگا. اس کے اندر امیر, غریب, طاقتور, کمزور, سب یہ جتنے بھی ہمارے اندر معاشرے میں جو لا قانونیت ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے, انصاف کے اوپر لوگوں کا یقین نہیں ہے, جو انصاف کے محکمے ہیں اس کے لیے تو مولا علی نے کہا ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن وہ حکومت نہیں چل سکتی جو ظلم کے ساتھ ہو. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو عدل ہے اگر اس کا نفاذ پوری طرح ہر جگہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں معاشرے کے اندر کوئی نا انصافی ہو. جب عدل ہوگا ہر طرف انصاف کا بول بالا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہم جاتے ہیں ایک بریک کی طرف, تو ناظرین کہیں جائیے گا نہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا پروگرام سفیر نور, اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک نعت خواہ موجود ہیں, محترمہ محرق موئز. ان سے ہم ایک نعت کے اشعار سنیں گے. روشنی کا عروج, ظلمتوں کا زوال, آنا بھی وہی عکس جمال, کس کا اوج کمال, میم حامیم دال, مصطفیٰ بے مثال, مصطفیٰ بے مثال, مصطفیٰ بے مثال. ان کا جود و کرم دشمنوں پر امان, دست اعجاز دے کنکری کو زبان, حق نے بخشی انہیں عزت لازوال, روک دے تو حرام, اذن دے تو حلال, کس کا اوج کمال, میم حامیم دال, مصطفیٰ بے مثال, مصطفیٰ بے مثال, مصطفیٰ بے مثال.
सूरज झुके चांद तो टुकड़े होकर दोबारा जुड़े, वो न हो तो न हो गर्दिशे माउसाल, किसका जे कमाल मीम हा मीम दाल, मुस्तफा बेमिसाल, मुस्तफा बेमिसाल, मुस्तफा बेमिसाल। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। साथ साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। एक सवाल आपसे करूंगा जो कि आजकल बहुत अहम मसला है। जी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे घरों के अंदर आप देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ हैं। भाई भाई से बात नहीं करता, बहन बहन से बात नहीं करती। ऐसे तो आप क्या समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सीरतुन नबी के हवाले से फैमिली रिलेशनशिप के बारे में जो है अहकामात दिए, जो अल्लाह ने अहकामात दिए, वो क्या हैं? ज़रा उसके बारे में बताइए हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने की हदीस मुबारक है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो, और मैं तुम सब के मुकाबले में अपने घर वालों के साथ बेहतर हूँ। अगर हम इस हदीस मुबारक पे गौर करें तो हमें पता लग जाता है कि ये जो घर के मसाइल होते हैं ये अक्सर जो छोटी छोटी बातों पे होते हैं। अच्छा, ये हदीस मुबारक सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से नहीं है बल्कि तमाम रिश्तेदारों के हवाले से है जी। अच्छा, अगर मजीद हम देखें तो ये बात हमें पता लगती है कि ऐसे घराने जो कि दीन से दूर है माजरत के साथ, तो वहाँ पर ये सारे फितने फसाद और लड़ाई झगड़े हमें नज़र आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तरगीब दिलाने के लिए फरमाया कि तुम में से अगर कोई अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करता है तो मैं उसके न सिर्फ रिस्क में बरकत अल्लाह ताला जो है फरमाता है बल्कि उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है। ठीक है। और एक और जगह फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो अगर हम इस चीज़ से गौर फरमा लें, और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि एक दूसरे को दरगुजर माफ़ करना शुरू कर दें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की अगर हम ज़िंदगी को देखें तो हमें ऐसे दरगुजर के बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जंग में शहीद हुए, हज़रत हबशी ने उन्हें जो बाद में इस्लाम ले आए शहीद किया, और हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ज़ौजा थी हज़रत हिंदा, उन्होंने उनका कलेजा चबाया, लेकिन जब इन दोनों इस्लाम ले आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को माफ़ फरमा दिया। मज़ीद अगर देखें माफ़ करने दरगुजर करने के वाक़यात को, जब ताइफ के बाज़ारों में जब शरीर लड़कों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए और हुजूर के जो नालिन मुबारक हैं वो खून से भर आए, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे आए तशरीफ ले आए। उन्होंने फरमाया कि अगर आप कहें तो मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों में से अल्लाह की बात करने वाले पैदा हो जाएं, तो उन्होंने उनको भी माफ़ फरमा दिया। तो जब इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए हुजूर ने दरगुजर फरमा दिया, तो हमें हुजूर की सीरत से यही सीखना चाहिए कि ये छोटे मोटे मसले हैं उनको दरगुजर कर देना चाहिए। जब इनको दरगुजर करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए नए रास्ते पैदा करेगा। अच्छा साथ साहब, बिल्कुल आपने ये बात की और माशाल्लाह बहुत अच्छी बात थी। अब इसके बाद हम रहमान साहब आपकी तरफ आएंगे। रहमान साहब ये बताइए, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फिर उसी तरफ आऊँगा कि अब ये हमने जैसे बात की कम्युनिटी वाइज पड़ोसियों के हवाले से, तो हाँ क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ साहिबी हैसियत लोग हैं, लेकिन मैं कराची की बात करूँगा और अपने मुल्क की बात करूँगा। यहाँ तकसीम का बड़ा मसला है। हमारे दीन के अंदर ज़कात 2.5% है और सबसे ज़्यादा एशिया के अंदर सदका खैरात अल्लाह ताला ने इस कराची शहर के अंदर बांटना नसीब किए हैं, लेकिन उसके बावजूद गरीब आपको नज़र आता है। अच्छा, उसकी एक वजह यह है कि हमें साहिबी हैसियत जो लोग हैं ना, वो थोड़ी सी वर्जिश नहीं करते। वर्जिश के मायने वो खुद सबसे पहले, अभी जैसे साद भाई ने बात की, ताहिर भाई ने बात की, तो ये अदल व इंसाफ जो है ना, ये कोर्ट के अंदर नहीं है, ये हमारे घरों के अंदर भी है।
اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم سب سے پہلے دنیا میں بانٹ رہے ہیں لیکن ہمارا بھائی بھوکا ہے. ہم دنیا میں بانٹ رہے ہیں, ہمارا پڑوسی بھوکا ہے. جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے, ہم اپنے ڈرائیور, آج ایک چھوٹی سی بات کروں, آپ کے گھر میں ڈرائیور یا کوئی بھی نوکر کام کر رہا ہے, اس کی دینے کے ٹائم پہ نا تنخواہ, ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اب کوئی مزدور ہے کسی بھی طبقے کا ہو, اب کروڑوں روپے, مثال ہے کہ آپ گھر بنا رہے ہیں, لیکن آپ کروڑوں روپے آپ ٹیکسز کے مد میں دوسرے چیزوں میں تو دے رہے ہو, لیکن اگر کسی لیبر کی تنخواہ دینی ہے تو اس وقت آپ کے مطلب سو آپ یہ سوچتے ہو کہ میں کھا لوں سے, یا کسی کا کمیشن دینا ہے تو آپ نے اس سے طے کیا ہوا ہے وہ چیز, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مزدور کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دو. تو ہمارے, کیونکہ ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دیتے ہیں, لیکن اللہ نے ہر چیز کی پکڑ رکھی ہے. اور تقسیم کا, کیونکہ آپ دیکھیں نا دوسرے جتنے بھی ہمارے, ہم پاکستان سے ہٹ کے بات کریں, آج ہمارا ملک پیچھے کیوں ہے؟ ہم صرف اسلام کو کلمہ پڑھنے سے تو مسلمان ہیں, لیکن سارے فرائض تو وہ پورے کر رہے ہیں, حقوق العباد تو ان کے پاس ہے. ہر چیز پہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ کے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے, ایک کفار ممالک دنیا میں آج ہم سے آگے. تو میں اس نظر سے آپ سے بات کروں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مطلب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو آنے یہ, اس کو آپ معاشرے کو کیا ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں اس بات پہ؟ دیکھیں, دین کے مختلف شعبے ہیں. پہلا عقائد ہے, دوسرا عبادات ہے. ان دو شعبوں کے علاوہ معاشرت, معاملات اور خدمت خلق, یہ بھی دین کے 3 بڑے شعبے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف پہلے 2 شعبے تک تو محدود ہو گئے, ہم نے دین کو انہی 2 شعبوں تک محدود کر دیا. ساری بحثیں, اختلافات ہم سب اسی میں کرتے ہیں. اصل جو دین ہے, جس کو تصوف بھی کہتے ہیں, اور جس پہ سارے فیصلے ہونے ہیں, جس پہ بلکہ آپ نے اگر باقی 3 کام صحیح نہیں کیے تو آپ نے جو عبادات کی ہیں وہ بھی اٹھا کے دوسرے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. تو ہمارا فوکس ان چیزوں پہ نہیں ہے. ہمارے ممبر سے بھی وہ چیزیں بیان نہیں ہوتی. ہمارے ممبر سے نہیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کسی کا حق نہ ماریں, آپ سگنل نہ توڑیں, آپ کچرا روڈ پہ نہ پھینکیں, آپ کہیں تھوکیں نہ. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے مل کر ایک معاشرہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے بہت ساری, ان ساری چیزوں کی تعلیم فرمائی. راستے سے پتھر ہٹانے کو صدقہ کہہ دیا, کسی کو تکلیف دینے سے منع کر دیا, کسی کو گالی دینے سے منع. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, حضور نے بہت تفصیل سے, متواتر اور بہت اصرار کے ساتھ فرمائی, لیکن ہم نے ان چیزوں کو اپنانا چھوڑ دیا. ہم بس فضائل, فضیلتیں, عبادتوں میں ہی لگ گئے, اور ہم نے جو اصل کام تھے, حقوق العباد وغیرہ, جن سے معاشرہ بہت بہتر ہوتا ہے, وہ برداشت, رواداری, صلہ رحمی, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون, ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہتے ہیں اخلاق کا معاملہ, تو وہ سب چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں. اب جب چھوڑ دی ہیں تو ظاہر سی بات ہے, آپ معاشرے کا حال دیکھ لیں کہ کتنا بدصورت ہو چکا ہے. ہر طرح کے واقعات, ظلم, کیا کہتے ہیں ناانصافی, اور آپ امیر غریب کا فرق سب آپ کو نظر آ جائے گا. اب جہاں تک غریبوں کی حوالے سے آپ نے ایک بات کہی, امیر کے پاس پیسہ بہت ہے, لیکن چونکہ وہ دینے کی صحیح روح کے مطابق نہیں دے رہا. جو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ سفید پوش کو تلاش کر کے دیں, آپ قریبی لوگوں کو دیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں. اب مسئلہ ہے کہ ہماری قریب کی نظر بہت کمزور ہے, ہمیں دینا وہاں ہے جہاں پہ شوشہ ہے. اب جگہ جگہ آپ کراچی میں دیکھ رہے ہیں دسترخوان لگے ہیں. اب ڈیفینس کے, ہم اپنی ڈیفینس کی بات کریں, کمرشلوں میں دسترخوان کھل گئے, مین روڈز پہ مختلف NGOs ہیں دسترخوان لگاتے ہیں. اب ان دسترخوان لگانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو امیر یار ہیں ان سے پیسہ نکالنا. اب امیر بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس, مجھے ایک برانڈنگ چاہیے, مجھے وہ جو دکھے گا میں وہی دوں گا. وہ ریسرچ کرنا, سفید پوش کو تلاش کرنا, جو اصل روح ہے تکلیف کی, وہ نہیں کرتا ہے. بولتا ہے بس پیسہ دو, کسی بھکاری کو دے دیا, ان دسترخوانوں کو دے دیا. اب اس سے یہ ہو رہا ہے کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے. جو شروع میں نے بات کی, احساس کی, کہ ہم کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلے گا, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اب معاشرے میں آپ کو غریب شاید نہ ملے, سڑکوں پہ یا باہر آپ کو پیشہ ور بہت ملیں گے. اب جو یہ بیکاری ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ایک چیز ہاتھ میں پکڑ کے سگنل پہ کھڑا ہوا ہے, یا کسی بھی انداز سے وہ بھیک مانگ رہا ہے, یا کچھ بھی کر رہا ہے, یا دسترخوان پہ بیٹھا ہے, ان سب کو دینا, میں یہ سمجھتا ہوں, یہ تو علماء کرام بتائیں گے کہ
ان کا فائدہ نہیں ہے جی ایسے بلکہ ہی ان کا نقصان بلکہ علماء نے تو اس کے بارے میں ترغیب یہ دی ہے کہ آپ جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو تو آپ نہیں دیں. آپ نے بہت اچھی بات کی. طاہر بھائی کی طرف آتے ہیں. طاہر بھائی ماشاءاللہ آپ جس ڈپارٹ سے آپ کا تعلق ہے, لیگل اینالسٹ ہیں, لائر ہیں آپ, اور یہ اللہ کی 99 صفتوں میں الوکیل, اور اللہ نے ذمہ داری بھی ڈالی ہے, اللہ نے اس کے درجے بھی بڑے رکھے ہیں, عزت رکھی ہے, لیکن پکڑے بھی بہت ہے. تو آپ ایک میسج, کیونکہ آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا کے کونے کونے میں دیکھ رہے ہیں, تو آپ ایک آنے والے, کیونکہ ماشاءاللہ آلموسٹ 25 ایئرز آپ کو اس میں ہو گئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والا جو ایک لائر ہے یا جو لوگ اس لاء کے شعبے میں آنا چاہ رہے ہیں, اس کو آپ ایک بہترین, ایک اچھا وکیل, ایک بہترین انسان بننے کے لیے کیا ترغیب دیتے ہیں؟ ایک آخری میسج دیجیے. سب سے بڑی ترغیب تو یہی ہے کہ جو آپ نے خود یہ بات بتائی کہ جو وکیل نام ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. روز قیامت جب اللہ تعالیٰ حشر کا میدان سجائیں گے تو اس کے اندر جب سورج کی تپش اتنی ہوگی کہ کوئی بندہ وہاں پہ برداشت نہیں کر پائے گا, تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کچھ لوگوں کو جگہ ملے گی. اللہ اکبر. ان لوگوں میں ایک وکیل بھی شامل ہے, لیکن کون سا وکیل؟ جو انصاف کے ساتھ وکالت کی ہو, وہ جج جس نے انصاف کے ساتھ اپنی عدالت سجائی ہو, اور معاشرے کا ہر فرد جو جہاں پہ مکلف تھا وہاں پہ اس نے انصاف کیا ہو, ہر وہ منصف وہاں اللہ تعالیٰ کے اس عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے کسی بندے کو اس کی یہ توفیق ہونا کہ کسی بندے کو انصاف دلا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے جو اللہ کی ایک صفت ہے وہ کام وہ معاشرے کے اندر سر انجام دے رہا ہے. تو اس کا میرا پیغام یہی ہے کہ وہ اس کی لاج رکھے اور انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں انصاف کے حوالے سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں, ان کی پاسداری کرتے ہوئے آگے چلے تو اس کی دین بھی ہے اور اس کی دنیا بھی ہے. بصورت دیگر اس کی دین بھی خراب ہے اور اس کی دنیا بھی خراب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور آج جو ہم نے بات کی یقیناً یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ تھی, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جس کو آپ پوری زندگی پڑھتے رہیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دنیا بھی بنا دینی ہے اور آخرت بھی بنا دینی ہے. اور اپنے چینل سے کے توسط سے میں یہ بات کہوں گا کہ ہمارے اندر نا احساس ذمہ داری کم ہو گئی ہے, اور اپنے خاص طور پہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں آج کل کی جو نیا یوتھ ہے وہ اپنے پیرنٹس کا بہت ان کو جواب دے دیتے ہیں, ان سے بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں. تو اپنے والدین کی بڑی عزت کریں, کیونکہ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ان کا بڑا درجہ رکھا ہے, اور بے شک جس کے نہیں ہے وہ تو بالکل اس کو جب بھی احساس ہوتا ہے کہ جس کے نہیں ہے, لیکن اپنے والدین کی آپ جتنی خدمت کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا اویس کرنی تھے ان کو درجہ دیا اتنا بڑا, اور اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حدیثیں موجود ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمالوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے اپنا شرف ان پہ بخشا, اور ماں باپ کی دعائیں اب بے شک ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں ہمارے ماں باپ کی محنت اور ان کی دعائیں شامل ہیں. اس کے بعد ناظرین ہمارا پروگرام روز لائیو چل رہا ہے, 12 ربیع الاول تک لائیو چلے گا روزانہ 11 سے 12, اور میں آپ کا ہوسٹ ہوں سید فہد جعفری. مجھے اجازت دیجیے اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شامل رہوں گا, اور کل دوبارہ ملاقات کرتے ہیں, اور ہمارا اختتام جو ہے وہ ناز شریف سے ہوگا. آپ اپنا آخری کلام پڑھ دیں. صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ. دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے, دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے. زندگی کو نئی زندگی مل گئی, دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے, دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے.
آج مستی میں عرض و سما گئے، آج کونین کے دل ربا گئے، ناز سے پھر اترنے لگی چاندنی، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، صلی اللہ سبحان